الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ امانت داری اور خیانت کی مذمت۔ امانت دار ملک کا بادشاہ بن گیا۔ جیسے جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا تو کچھ سال بعد عزیز مصر کو خواب آیا۔ تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتخاب ہوا تو عزیز مصر نے ایک ایلچی بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا کر لے آئے۔ اس قاصد نے جا کر کہا کہ تمہیں بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 5۔ قال اس نے کہا ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ جاؤں، فاسألہ، اور اس سے پوچھ، ما بال النسوة اللاتی، ان عورتوں کا کیا بنا، ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیدی ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو رہائی ملی ہے لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ ذالک، یہ اس لیے کہ لِيَعْلَمَ، کہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، بے شک میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 52۔ جب عزیز مصر نے اپنی عورت سے اس کی حقیقت دریافت کی تو اس نے کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ جب عزیز مصر نے اپنی اہلیہ سے بات سن لی تو اس نے اعلان کیا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ قال عزیز مصر نے کہا إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، بے شک آپ ہمارے ہاں معزز اور معتبر ہیں۔ میرے بھائیو، یہی امانت و صداقت اور خوف الہی والا عمل تھا جس کی وجہ سے آسمان والے نے یوسف علیہ السلام کو گھر کے غلام سے اٹھا کر ملک و وطن کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی امانت میں سب سے آگے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از رسالت اور بعد از رسالت تمام اپنے اور پرائے امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ کوہ صفا کے اوپر بھی لوگوں نے آپ کو امانت دار کہا، حجر اسود کی تنصیب کے وقت بھی آپ ہی کو امین اور حاکم مانا۔ اللہ اکبر، آپ ہی کو امین اور حاکم مانا۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو دشمنوں کی امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ صبح امانتیں واپس کر کے پیچھے چلے جانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ ساز و سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ نمبر 1 عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل، علقمہ یا عامر بن طفیل۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تأمنونی وأنا امین من فی السماء یعطینی خبر السماء صباحا ومساء۔ الا تأمنونی، الا تأمنونی، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ، حالانکہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ امین میں ہوں۔ یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، میرے پاس صبح شام آسمان سے خبریں آتی ہیں اور میں انہیں بحفاظت تم تک پہنچاتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک او لست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، ویلک افسوس ہے تجھ پر، اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، کیا میں اہل زمین میں سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا کہ میں اللہ سے ڈروں؟ جب یہ آدمی واپس لوٹا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، الا اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ بندہ نمازیں پڑھتا ہو۔ صحیح البخاری کتاب المغازی میں یہ روایت موجود ہے، 4351 نمبر ہے۔ مسند احمد کے اندر 30 جلد صفحہ 24، فتح الباری کی 8ویں جلد 4351 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا ذکر کیا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے زمین خریدی۔ زمین خریدنے کے کچھ دیر بعد جب وہ اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا تو وہاں سے سونے کا ایک مٹکا نکل آیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا جس سے زمین خریدی تھی، کہنے لگا یہ زمین سے سونے کا ایک مٹکا نکلا ہے اور میں نے تم سے زمین خریدی تھی، مٹکا نہیں خریدا تھا، لہٰذا یہ مٹکا رکھ لو۔ دوسرا شخص مٹکا وصول کرنے سے انکار کر رکھا ہے، جھگڑا طویل ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلے کے لیے داؤد نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے فریقین کو فریقین کی گفتگو کو
سنا اور فرمایا تمہاری اولاد ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا میری ایک بیٹی ہے اور دوسرے نے کہا میرا ایک بیٹا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا انکحوا الغلام الجاریۃ، بچے کا بچی سے نکاح کر دو، وانکحوا الغلام الجاریۃ، لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو، وانفقوا علی انفسہما منہ، اور یہ مال ان دونوں پر خرچ کر دو، ہاں اگر زائد ہو، وتصدقا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1721 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں پڑاؤ کیا اور کچھ دیر سستانے کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کے لیے بیٹھے تو پاس سے ایک چرواہا گزر رہا تھا، اس نے سلام کیا، فقال ابن عمر حلم یا رائی اصب من هذه السفرة، فقال انی صائم، فقال ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا حلم یا رائی، اے چرواہی، حلم ادھر آؤ، اصب من هذه السفرة، آؤ ہمارے ساتھ کچھ کھا لو۔ فقال، اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اے اللہ کے بندے، سخت گرمیوں کے لمبے دنوں میں بھی روزے رکھتے ہو اور پھر بکریاں چراتے ہو؟ تو اس نے کہا اے عبداللہ، میں ان ایام کو غنیمت جانتا ہوں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا اور پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کے پیسے دے دیں گے اور افطاری کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اتنی بکریاں ہیں، اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے جواب دیتے ہوئے اپنی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور کہا این اللہ، این اللہ، میرا مالک اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہا پر اصل اور در حقیقی مالک اللہ تو دیکھ رہے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں واپس آئیں اور اس غلام کے مالک کو ملے اور اسے خرید کر بکریوں سمیت آزاد کر دیا اور بکریاں اس غلام کو دے دی۔ یہ ہے امانت دار۔ اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ کے تیسرے جلد صفحہ 338 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ بیہقی فی شعاب الایمان کے اندر 3582 کے اندر، سیر اعلام النبلاء تیسرے جلد صفحہ 216۔ اچھا، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد مبارک بن واضح بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ بن واضح بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک ترک تاجر کے غلام تھے، انہیں مالک نے باغ کا نگران مقرر کر دیا۔ ایک دن باغ کا مالک آیا اور کہا اے مبارک، مجھے جوس کا ایک گلاس پلاؤ۔ مبارک نے انار کا جوس نکالا اور پیش کر دیا۔ اس نے پیا تو کھٹا تھا۔ کہا مبارک یہ ترش ہے اور درخت سے لے کر آؤ، یہ ترش ہے اور درخت سے لے کر آؤ۔ مبارک دوسری درخت سے لے کر آئے، مالک نے پیا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ باغ کا مالک بولا عجباً لک یا غلام، لک فی الحائط شہران ولا تعرف حلوک من حامضہ، عجباً لک یا غلام، تعجب ہے تجھ پر اے غلام، لک فی الحائط شہران، تجھے اس باغ میں 2 مہینے ہو چکے ہیں، ولا تعرف حلوک من حامضہ، اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں
حلوہ کو من حامضی کہ میٹھا کون سا اور کھٹا کون سا؟ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا انما قلت لی سن ولم تقل لی سن وقل واللہ العارف حلوہ من حامضی انما قلت لی سن، اے میرے مالک قلت لی سن، تم نے مجھے باغ کا محافظ بنایا تھا، ولم تقل لی سن، اور یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کی حفاظت بھی کروں، وکل، اور کھا بھی لیا کروں، واللہ، اللہ کی قسم، لا اعرف حلوہ من حامضہ، مجھے واقعی کھٹے اور میٹھے کا علم نہیں ہے۔ مالک نے خوش ہو کر امانت دار دیکھ کر اپنی مجلس میں رکھ لیا اور اپنی نوجوان بیٹی سے نکاح کے بارے میں اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ اپنی نوجوان بیٹی سے نکاح کے بارے میں اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ عرب حسب و نسب، نصارہ حسن اور یہود مال پسند کرتے ہیں، مگر اسلام دین کا اعتبار کرتا ہے، ان میں سے جو پسند ہو اس پر عمل کریں۔ بیوی سے مشورہ کیا تو وہ راضی ہو گئی، مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس کے بطن سے محدث زمان عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ ہے امانت داری۔ بستان المحدثین، تذکرۃ عبداللہ بن مبارک، شرح مسلم لنووی کی 5ویں جلد صفحہ 166۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھارے مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کہا ضمانت لاؤں، جواب دیا اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن کر دیے۔ اس نے طریقہ سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پورے ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز یا کشتی ملے تو اس میں بیٹھ جاؤں اور رقم ادا کراؤں، لیکن کوئی جہاز نہ ملا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی، اسے بیچ سے کھوکھلی کر لی اور اس میں سے 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا، پھر منہ کو بند کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تجھے خوب علم ہے، میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے، اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے تجھے ضامن کیا اور وہ اس پر خوش ہو گیا۔ گواہ مانگا، میں نے گواہ بھی تجھی کو رکھا، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب جب کہ اپنا قرض ادا کر آیا ہوں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی، اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں، تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں، اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تھا، وہ بھی دریا کے کنارے آن کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا، مگر شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس کی طرف سے نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا
کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر کہ خالی ہاتھ تو جا ہی رہا ہوں، اس لکڑی کو بھی لے چلوں، پھاڑ کر سکھا لوں گا، جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے تو پوری 1000 ہے، وہیں پرچہ پر نظر آتی ہے، وہیں پرچہ پر نظر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے یہ لیجیے آپ کی رقم، معاف کیجیے گا کہ میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی۔ آج کشتی ملی، آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے کشتی نہ ملی تھی، اس نے کہا آپ اپنی رقم لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ، آپ نے جو رقم لکڑی میں توکل علی اللہ ڈالی تھی اسے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی۔ سبحان اللہ۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، 2291 نمبر ہے اور 2063 نمبر ہے۔ مسند الامام احمد کے دوسرے جلد صفحہ 348 نمبر ہے۔ یہ ہے امانت داری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ لوگوں نے اس بات کا برا محسوس کیا، لیکن کچھ دیر بعد مجلس اختتام پذیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس سوال کرنے والے نے کہا کیف اضاعتھا، ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کس کا انتظار کرنا؟ قیامت کا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، 6496 نمبر ہے کتاب العلم میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہمیں ابو سفیان نے خبر دی۔ کس نے؟ ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل نے ان سے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والوفاء بالعہد واداء بالامانۃ۔ یأمرنا بالصلاۃ، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا، والزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا، والوفاء بالعہد، وعدہ پورا کرنے کا، واداء بالامانۃ، اور امانت کو لوٹانے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہرقل نے یہ بات سنی تو اس نے کہا وہذہ صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نبی کی علامت ہے۔ صحیح البخاری میں 2941 نمبر ہے اور صحیح مسلم کتاب الجہاد میں یہ روایت موجود ہے۔ اور خیانت کار کا انجام بھی کے بارے میں بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو بغداد کی غربی جانب کسی محلہ میں شام ہو گئی، اس کے پاس کافی مقدار میں درہم تھے، اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کے ہاں وہ بطور مہمان قیام کر سکے۔ اسے اس جگہ ایک آدمی ملا،
اس سے اس نے رات گزارنے کے لیے درخواست کی، تو وہ آدمی اسے اپنے گھر لے گیا۔ میزبان کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس کافی مقدار میں مال ہے، تو اس بدبخت نے اسے قتل کر کے مال پر قبضہ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ میزبان کا ایک جوان بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مہمان کے ساتھ ہی کمرے میں سلا دیا۔ بیٹا نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ کے دل میں کیا بات۔ میزبان انہیں سلا کر چلا گیا۔ اس میزبان کو معلوم تھا کہ کون کہاں سویا ہوا ہے۔ اس نے چراغ بجھا دیا، اور اس کے بعد یوں ہوا کہ میزبان کے بیٹے اور مہمان نے جگہ تبدیل کر لی۔ رات کا کوئی وقت تھا کہ میزبان اپنے مہمان کی تاڑ میں آیا اور آ کر مہمان کی جگہ سوئے ہوئے اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا۔ سوئے ہوئے اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مہمان ہی ہے، وہ تھوڑا سا تڑپا، بالآخر وہ مر گیا۔ جب میزبان اصل صورتحال سے مطلع ہوا تو گلیوں میں چیخنے اور وویلا کرنے لگا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آئے اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے قتل کا اعتراف کر لیا، اسے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا اور اس کے گھر سے مال لے کر مہمان کو دے دیا۔ یہ ہے خیانت کار کا انجام۔ نشوار المحافرۃ و اخبار المذاکرۃ للقاضی التنوخی، دوسری جلد صفحہ 78 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور یاد رکھو، خائنوں پر قیامت قائم ہوگی۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں بھیجا گیا ہوں، پھر جو ان کے قریب ہے، پھر جو ان کے قریب ہے، پھر ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر گواہی کی طلب کے گواہی دیں گے، جو بغیر گواہی کے طلب کے گواہی دیں گے، نظر مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے، نظر مانیں گے مگر پورے نہیں کریں گے، خیانت کریں گے مگر امانت دار نہیں ہوں گے، ان میں موٹاپا پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں 2535 نمبر ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین حکم فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، یقیناً اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے اس کا بقیہ حصہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، جو کہا گیا اور جو سنا گیا اللہ میرے سمیت سبنا کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو امانت دار بنائے اور خیانت گار سے اللہ محفوظ رکھیں، کیونکہ خیانت کار کا انجام آپ نے ابھی سماعت فرما ہی لیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔